قاضی فائز عیسیٰ صاحب تشریف لائے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے افکار سے نوازیں. اسپیکر صاحب بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 2014 سے آپ کا ہمسایہ ہوں. پیدل جاتا ہوں, کبھی پیدل واپس جاتا ہوں. گرمیوں میں ذرا مشکل ہوتی ہے. ہمیشہ سوچا اندر کیا ہوتا ہے. آپ نے پہلی دفعہ یاد ہمیں کیا تو ہم حاضر ہوئے. اس لیے نہیں کہ میں کوئی سیاسی تقریر کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ میں اپنے اور اپنے ادارے کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کتاب کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ کے سائے کے بعد اس کتاب کا سایہ ہمارے سر پہ ہے. یہ کتاب ہماری پہچان ہے. یہ کتاب پاکستان کی پہچان ہے. یہ کتاب پاکستان کے جو اس وقت کے ڈائریکٹلی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز تھے, انہوں نے یونینیمسلی اس کو پہ ووٹ کیا. کوئی نیگیٹو ووٹ نہیں تھا. ایبسٹینشنز میرے خیال میں شاید 4 تھے. تو اس کی جو اہمیت ہے اس کو ہمیں پہچاننا چاہیے اور اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. پاکستان کی اگر آپ لوگ سب سیاسی طالب علم ہیں, میں قانون کا کیڑا آپ سمجھ لیں میں ہوں. میں قانون کے طریقے سے دیکھتا ہوں چیزیں, آپ سیاست کے طریقے سے. سیاست آپ کا میدان ہے, میرا نہیں. قانون میرا میدان ہے. آپ تبصرے کر سکتے ہیں, تنقید بھی ہم پہ کر سکتے ہیں, اور تنقید ہم نے سنی بھی. مگر جو ہم حلف اٹھاتے ہیں, جو میں نے حلف 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ اٹھایا, ایک چیف جسٹس کے ناطے بلوچستان کے, اس وقت جب بلوچستان میں کافی مشکلات تھے تو مجھے وہاں بلایا گیا, اور آپ کو جیسے پرسنل سٹوریز لوگ بتاتے ہیں کہ مجھے اس وقت کے چیف جسٹس نے یاد کیا تھا. اس زمانے میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نہیں ہوتا تھا, تو وہ اپوائنٹمنٹ آف ججز دوسرے طریقے سے ہوتا تھا, پرانے طریقے سے. تو انہوں نے بلایا تو میں سمجھا پتہ نہیں کیوں مجھے بلایا چیف جسٹس نے. پریکٹسنگ وکیل چیف جسٹس بلائے تو آپ کو جانا پڑتا ہے. میں لکھتا تھا ڈان وغیرہ میں نے کہا شاید ان کو میری کوئی چیز بری لگی ہو, اس لیے بلایا. تو میں نے ریٹرن ٹکٹ بک کیا تھا. تو یہاں معلوم ہے جی آپ بلوچستان چلے جائیں. بھائی کیوں کہ آپ وہاں ہمارا ایک آئینی بحران ہے اور آپ چیف جسٹس. میں نے کہا شکریہ, مگر بہت شکریہ, مگر آپ نے مجھے سمجھا کہ میں اس قابل ہوں. مگر انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے ایسی باتیں کی جو میں ان کا نہیں, کہ بھئی آپ کا یہ ملک ہے, آپ کے لوگوں بلوچستان میں, اب آپ کا ہم پہ حق ہے, اب آپ کو ہی جا کے کام کرنا ہوگا. تو میں گیا, اکیلا بلوچستان, واحد جج تھا, اور پھر آہستہ آہستہ اپنی ہائی کورٹ بنائی, اپوائنٹمنٹس کیے. جو اپوائنٹس کیے ججز وہ سارے اللہ کے فضل سے کنفرم ہوئے. شاید میرا اس وقت کا 100% ریکارڈ تھا. پھر یہاں آنے کو ملا, اور ہم میں جو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے, ہم کبھی کبھی دشمنوں سے اتنی نفرتیں نہیں کرتے ہیں جتنی ایک دوسروں سے کرتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ ہم اور آپ سے مراد پارلیمان اور بیوروکریسی, یہ سب کا وجود ایک ہی ہونا چاہیے اور ایک ہی ہے, وہ ہے لوگوں کی خدمت کرنا. ہمارا کام یہ ہے کہ جلد فیصلے کریں آئین اور قانون کے مطابق. آپ کا کام ہے ایسے قوانین بنائیں جو لوگوں کے لیے بہتر ہوں, اور ایگزیکٹو کا کام یہ ہے کہ وہ جو قانون بنائی جائے اور جو حکومت وقت ہے اس کی پالیسیز کو وہ بہتر طریقے سے ادا کرے.
یہ میں ذرا سا آپ سے میں نے آنے سے پہلے پوچھا تھا کہ یہاں کوئی ایسی سیاسی باتیں تو نہیں ہوں گی، تو آپ نے مجھے کہا نہیں، آئین کی باتیں ہوں گی صرف مگر بہت ساری سیاسی باتیں ہو گئی، اور میں خیر ان کا فریڈم آف رائٹ ہے، وہ بھی یہی آئین دیتا ہے، تو میں ان کو کچھ نہیں کہتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان سے اگری کرتا ہوں، یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ شاید کل انہی لوگوں کا کیس آئیں گے اور شاید ان کے خلاف فیصلے ہوں گے، اور شاید وہ میرے خلاف یہ باتیں کریں، تو میں صرف یہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں آیا تھا، آئین کی گولڈن جوبلی تھی آج، یہ جشن ہے، یہ ہمارا ملک 25 سال تک قائد اعظم محمد علی جناح، اور مجھے فخر ہے کہ میرے والد سینٹرل ورکنگ کمیٹی آف دی آل انڈیا مسلم لیگ، جس کے 19 صرف رکن تھے، اس میں بلوچستان سے وہ واحد رکن تھے۔ وہ بلوچستان میں مسلم لیگ قائم کی۔ بلوچستان نہ صرف بلوچستان مگر اس وقت کا جو صوبہ سرحد ہوتا تھا، جو اب خیبر پختونخوا، تو وہاں بھی وہ گئے، اور انہوں نے وہ سیاسی شخصیت تھی، اور انہوں نے یہ ممکن بنایا کہ یہ 2 صوبے جو اب پاکستان کے ہیں، اور اب اگر ان کا رقبہ جوڑیں تو پاکستان کے خیال میں بہت بڑا ہو جائے گا، کہ یہ پاکستان کا حصہ بنے۔ اور وہ لوگ، ان کو کیا ملنا تھا؟ اب آپ ذرا سے یہ سوچئے، جب تحریک پاکستان چل رہی تھی، آج کے وقت میں تو آپ مفادات دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا اس میں فائدہ ہے اور وہ میرا اس میں فائدہ ہے، میں یہ کروں یا وہ کروں۔ وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، وہ ایک خواب تھا، اور اگر وہ خواب پورا نہیں ہوتا تو وہ پھر ایک ایسے معاشرے میں ہوتے جہاں کہ وہ مائنورٹی تھے، اور ان سے کہا جاتا کہ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں تو ان سے کیا سلوک ہوتا۔ تو انہوں نے خواب دیکھا، قائد اعظم علامہ اقبال نے، اور پھر ایک پولیٹیکل موومنٹ بنی، اور دنیا بھر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک وجود میں آیا، سب سے بڑا ملک۔ اب مجھے شرم سے کہنا پڑتا ہے، یہ شرف پاکستان کے پاس نہیں رہا، اب یہ شرف انڈونیشیا کے پاس ہے۔ اس وقت یہ ہمارا دنیا میں سب سے بڑا ملک تھا۔ ہم کس لیے یہ ہم نے کیا؟ اگر آپ کو بہتر ایڈمنسٹریشن چاہیے تھی تو شاید انگریز بہتر ایڈمنسٹریشن دے سکتے تھے، مگر ہم اپنی غلطیوں سے، اپنی ناکامیوں سے سیکھ کر کے ہم آگے بڑھنا چاہتے تھے کہ جو کچھ ہے ہمارا ہے۔ تو یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آئی وجود میں، اس کے صدر کہلاتے تھے، اسپیکر نہیں کہلاتے تھے، ان کا نام تھا مولوی تمیز الدین۔ ان کو برطرف کیا گیا، انہوں نے چیلنج کیا، اور ان کی جگہ ایک بیوروکریٹ جو میرے خیال میں ریلوے میں ملازم ہوتا تھا ایک وقت میں، غلام محمد، وہ گورنر جنرل تھا، انہوں نے ان کو برطرف کیا، اور انہوں نے کیبنٹ آف منسٹرز بنائی۔ مولوی تمیز الدین، میرے والد اس کیس میں بھی منسلک تھے، انہوں نے چیلنج کیا چیف کورٹ آف سندھ، اس زمانے میں سندھ ہائی کورٹ نہیں تھا، چیف کورٹ تھا۔ انہوں نے چیلنج کیا، اس وقت کے جو جج تھے وہ تھے ایک کرسچن، جسٹس کانسٹنٹائن۔ انہوں نے اور ان کے 3 ساتھیوں نے، جسٹس ویلانی، جسٹس بچل اور جسٹس محمد بخش نے بحال کیا، اور یہ کہا کہ یہ اقدام غلط ہے، اور وہ جو منسٹرز تھے انہوں نے ان کے خلاف ایک ریٹ آف مینڈیمس جاری کی، دوسری ریٹ آف کو وارنٹو کی کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے منسٹر ہونے کا۔ انفارچونیٹلی یہ چیلنج ہو گیا اس وقت کے فیڈرل کورٹ میں، اور پھر نتیجہ الٹ گیا۔ اس وقت بھی ایک جج تھے، اور تعجب کی بات یہ ہے وہ جج بھی کرسچن تھے، جسٹس کارنیلیس، وہ شاید مائنورٹی میں تھے۔ ان کا ججمنٹ پڑھیں تو انہوں نے اسلام کی بات کی، اور میجورٹی ججمنٹ پڑھیں تو انہوں نے کہا کہ جی ملکہ انگلستان کی جو ملکہ ہے اس کے تابع۔ تو یہ تضاد جو ہم دیکھتے آئے ہیں
تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں مائنورٹیز کا، یہ مجھے پسند نہیں ہے. وہ برابر کے شہری ہیں اور ان کا بہت بڑا حصہ ہے. ایک اور شخص تھے جن کا مجھے بہت فخر ہے، جن کا تعلق میرے صوبے سے تھا، دوراب پٹیل. وہ ایک پارسی صاحب تھے. جب جبراً اوتھ لینے کو کہا گیا جج صاحبان کو تو انہوں نے انکار کر دیا. تو صرف میں یہ آپ کو کہنا چاہتا تھا، میں فیصلوں میں ہم لوگ لکھتے ہیں، تقریریں نہیں کرتے ہیں، مگر کیونکہ آج کا دن ایسا ہے کہ اگر آپ سوچیں، اپنے آپ کو واپس لے جائیں وقت میں، کہ بھئی ہم تصویریں دیکھتے ہیں کہ جی ٹائم میں آپ پیچھے جا رہے ہیں، اور اگر آپ اس وقت کھڑے ہو جائیں کہ جو مولوی تمیز الدین کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہو جائیں، اور اس وقت کے ججز نے جو بحال کیے اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو، تو کیا پاکستان دو ٹکڑوں میں ہوتا؟ یہ صرف میں سوال ایک قانون دان، ایک طالب علم کی طرف آپ پہ چھوڑا ہوں. اور ایسے سوال، یہ بہت اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ 10 اپریل کو دستور کا دن قرار دیا. 10 کو اور تھوڑا سا تعلق میرا اس ایوان سے یہ بھی بنتا ہے کہ میری چچی اس کی ممبر تھیں، شاید وہ اپوزیشن میں تھی. تو اور جب یہ آئین پیش کیا جا رہا ہے، اس کو 50 سال ہو گئے ہیں، اور اس کو ہمیں اپنے دل سے لگانا چاہیے. اس لیے نہیں کہ اس میں میری تنخواہ گارنٹیڈ ہے، مگر اس لیے کیونکہ اس میں لوگوں کے بنیادی حقوق کا تذکرہ ہے. سب سے اہم بات اس آئین میں جو ہے وہ لوگوں کے بنیادی حقوق. یہ بھی ایک ریزولوشن پیش ہوا جو میرے خیال میں بہت اچھا ہے کہ وہ آئین کو ہم اپنے اسکول میں پڑھاتے نہیں ہیں. میری اہلیہ وہ ٹیچر تھیں اور ایک امریکن اسکول میں، تو وہ امریکن سلیبس پڑھاتے تھے، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو امریکن کانسٹیٹیوشن کے متعلق، اور موک الیکشنز ہو رہے ہیں کلاس میں، ان کا انتخابی نشان وہ ایک کا گھوڑا، ایک کا ہاتھی، دوسرے کا گدھا، ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس. تو اس عمر سے وہ اچھا یہ آئین ہوتا ہے، یہ ووٹ ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور جب لوگ یہ بات سمجھ جائیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں اس ریاست کی لگام ہے. اور جب یہ لوگ سمجھ لیں گے تو پھر کوئی آدمی اپنی اچھائی سوچتا ہے، اپنی برائی نہیں سوچتا ہے. اس آئین میں بہت خوبصورت چیزیں ہیں فنڈامنٹل رائٹس میں. ایسی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو بہت سارے دنیا کے دوسرے ملکوں میں نہیں ہیں. مثلاً رائٹ آف انفارمیشن، آرٹیکل 19A. فریڈم آف پریس تو 19 ہے. فریڈم آف پریس کی بھی بات دیکھیں، یہ وہی 19 ہے جو کہ لیاقت علی خان نے جب 1948 میں ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس سائن کیا، اس میں وہی شک تھی آرٹیکل 19. وہی شک ہمارے آئین میں ہے، اور قرآن شریف کی ایک آیت بھی ہے اور اس کے اوپر 19. میں اس پہ ادھر نہیں جاؤں گا. بس میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے ادارے کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی آئین کے محافظ ہیں. آپ سب نے اور میں نے بھی یہ حلف لیا ہے کہ I shall protect, defend the Constitution of Pakistan. اور اگر میں یہ نہ کر پاؤں تو آپ بالکل مجھ پہ ہر قسم کی کرٹیسزم کر سکتے ہیں. جہاں تک میں آپ یہ وضاحت دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سیاسی باتیں ادھر کی گئی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور شاید یہ جو برا نہ مانے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کہیں، یا ہو سکتا ہے آپ کل کہیں کہ آپ کو بلائے بھی پھر بھی ہمارے خلاف آپ نے فیصلہ کیا. تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور بہت بہت شکریہ
کہنا چاہتا ہوں کیونکہ دوسرے جج صاحبان شاید مصروف تھے، نہ آ سکیں، تو میں بس شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یاد کیا. شکریہ جی.